حاضرین و سامعین، ذوالحج شریف کا یہ ماہ مبارک اس کی آخری تاریخیں ہیں، اور ان آخری تاریخوں میں ایک ہستی جس کا مقام اور رتبہ، عظمت پوری امت میں تیسرے نمبر پر ہے، ان کا تذکرہ میں نے گزشتہ جمعے پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، جن کو اللہ کے پیارے نبی نے 2 مرتبہ اپنے داماد بنانے کا شرف عطا فرمایا، جن کو ذو النورین کا لقب ملا، جن کو غنی کے نام سے بولا جاتا ہے، جن کا ایک لقب ذوی الہجرتین ہے، جن کا ایک لقب ناشر قرآن ہے، جامع القرآن، اور بے شمار فضائل ہیں، صاحب علم و حیا کے نام سے تاریخ میں جن کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور دوسری ہستی جن کا آج میں نے آپ کے سامنے تذکرہ پیش کرنا ہے، آج کی میری گفتگو اس طریقے سے ہوگی کہ دونوں ہستیوں کا تذکرہ ہوگا اس میں، اور وہ دوسری ہستی اس کا مقام اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پوری امت میں دوسرے نمبر پر ہے۔ تو یہ تو میں آپ کی خدمت میں گزشتہ جمعے پہ بھی گزارش کر چکا ہوں کہ کچھ لوگ بڑا احسان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم جناب دار والوں کو بھی مانتے ہیں، گھر والوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا مطلب دار والوں سے مراد ابو بکر صدیق ہیں تو صدیق اکبر صرف دار والے نہیں بلکہ گھر والے بھی ہیں، کیونکہ حضور کے سسر ہیں۔ آپ کا سسر آپ کے گھر آ جائے تو آپ صرف اس کو دارے یا بیٹھک میں نہیں بٹھائیں گے، وہ گھر آئے گا۔ اور اگر آپ کا داماد آپ کے پاس آ جائے تو داماد کو بھی آپ دارے میں صرف یا بیٹھک تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ اس کو بھی گھر لے آئیں گے۔ اور 2 ہستیوں کو میرے نبی نے اپنا سسر بنایا، اور ان میں حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہیں، یہ دونوں سسر ہیں حضور کے۔ اور 2 ہستیوں کو میرے نبی نے اپنا داماد بنایا، ایک مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ ہیں جو اخی مصطفیٰ بھی ہیں اور حضور نبی کریم کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور حضور نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی ان کو۔ اور دوسرے حضرت عثمان غنی ہیں جن کا نام ایک ذوی الہجرتین ہے، ایک آپ کا نام جو ہے وہ جامع القرآن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، صاحب علم و حیا کے لفظ سے بھی تاریخ میں آپ کو پکارا گیا ہے۔ تو بے شمار عظمتوں کے حامل ہیں یہ، اور ان کو 2 مرتبہ اپنے داماد بنانے کا شرف اللہ کے پیارے حبیب نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ حضرت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب، اور یہ کعب جو ہیں یہ آپ کے 7ویں دادے ہیں، 7ویں باپ، 7ویں پشت ہے۔ اور کعب کے 2 بیٹے ہیں، ایک مرہ اور ایک عدی۔ کعب کے 2 بیٹے مرہ سے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرا بیٹا عدی جن کی نسل سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق کا 7واں باپ، 7ویں پشت پہ میرے نبی سے آپ کا شجرہ مل جاتا ہے، اور کعب پر شجرہ ملتا ہے۔ کعب کے 2 بیٹے مرہ سے آگے حضور ہیں اور عدی سے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اس سے پہلے 39 بندے مسلمان ہو چکے تھے، 40 کا عدد آپ نے پورا کیا۔ اور کیسے اسلام قبول کیا وہ واقعہ میں بھی متعدد مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور دیگر علماء سے آپ سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں اکثر آج۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر امتی مرید مصطفیٰ ہے، اور عمر فاروق صرف مرید مصطفیٰ نہیں، مراد مصطفیٰ بھی ہے۔ یعنی وہ ہستی جن کے لیے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، ہر امتی نے تو خود آ کے کلمہ پڑھا نا، تو نبیوں کے امام نے ہاتھ اٹھائے، نبوت والے گورے گورے ہاتھ اٹھا کے
رب کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم اید الاسلام بے اسلام عمر، یا اللہ اگر تو چاہتا ہے نا اسلام ترقی کرے تو میں تجھ سے ایک بندہ مانگتا ہوں، عمر مجھے دے دو، یا اللہ عمر کو مسلمان کر دے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہ صرف آپ بہادر بہت تھے، آپ زیرک بھی کمال کے تھے، دانش مند بھی انتہا کے تھے، اور سلیم الفطرت آدمی تھے، اتنے سلیم الفطرت کے کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی انسان کی طبیعت جن گناہوں سے نالا ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ان کاموں سے یہ دور رہتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سالک فجا غیر فجے کا۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا، اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھ لیتا ہے تو اس راستے سے کترا کے دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کمال فطرت تھی، سلیم الطبع، اس حوالے سے پیغمبر کا ارشاد، اور جو آپ کی ذہانت اور دانش مندی تھی اس حوالے سے میرے نبی نے فرمایا لم ارا عبقریا من الناس یفری فریہ۔ آپ نے فرمایا عبقری کہتے ہیں نا، ایک تو ہم لوگ ہیں نا، ہم کسی کو بہت زیادہ صاحب فضیلت اور صاحب صلاحیت جب سمجھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں فلاں بندہ عبقری ہے، یعنی اس میں صلاحیتیں ہیں، اور میرا یا آپ کا کسی کو باصلاحیت کہنا اور بات ہے، اور وہ پیغمبر جو دلوں کی دھڑکنوں کو بھی اللہ کے اذن سے جانتا ہے، اس نبی کا کسی کو عبقری کہنا۔ حضور نے فرمایا لم ارا عبقریا من الناس یفری فریہ، میں نے خوبیوں سے مالا مال ایسا انسان جو ان جیسی کارکردگی دکھائے گا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، ایسا بندہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جیسا خوبیوں سے مالا مال عمر فاروق کو دیکھا۔ یہ جملہ نبیوں کے امام کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ایک اور جملہ ہے، حضور نے فرمایا پچھلی امتوں میں کوئی نہ کوئی محدث ہوا ہے۔ محدث اس بندے کو، ایک ہوتا ہے محدث، وہ اور ہے، یہ محدث دال کے اوپر زبر، یہ اور چیز ہے۔ محدث ویسے تو اس کو کہتے ہیں نا جو بہت زیادہ حدیثیں یاد کرتا ہو یا روایت کرتا ہو یا حدیثوں کا ماہر ہو، یہاں پر محدث کا معنی اور ہے، دال کے اوپر زبر محدث۔ حضور نے فرمایا ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث گزرا ہے، یہاں پر اس محدث کا معنی یہ ہے کہ اس بندے کو محدث کہتے ہیں جو وہ بات کرے جو بات رب العالمین کی بارگاہ میں قبولیت رکھتی ہو، یعنی اس کے خیالات جو ہیں وہ فطرت الہی کے مطابق ہوں، اور رب العالمین جو چاہتا ہو وہ گفتگو اپنی زبان سے کرے، یعنی رب کے احکامات کی گویا کہ وہ تشریح کر رہا ہے، اس کو محدث کہتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم نے فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یکو احد فی امتی فإنہ عمر۔ فرمایا پچھلی امتوں میں کوئی نہ کوئی محدث ہوا ہے، اور میری عمر کا محدث عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور جملہ ہے میرے نبی کا عمر فاروق کے بارے میں، فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق کی زبان اور دل پر رب نے حق کو جاری فرما دیا ہے۔ اب یہ تو ایک مختصر سا
انتہائی مختصر اجمالی سا تعارف میں نے آپ کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کیا، جو کہ میں عموماً بیان کرتا رہتا ہوں۔ آپ دیگر علماء سے مختلف ٹی وی چینل پر کافی علماء اور سکالر حضرات ہوتے ہیں جن سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں اب تھوڑی سی بات ہٹ کے کرنا چاہوں گا کہ ایک تو خوبیاں وہ ہیں نا جو کسی بندے کی ذاتی کردار میں ہم دیکھتے ہیں، وہ تو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اور ایک کمال وہ ہے جو اس نے زندگی گزار دی، جس لہجے میں گزاری، جس انداز میں گزاری، اس کو اپنوں نے بھی دیکھا، بیگانوں نے بھی دیکھا، اور بیگانوں نے بھی کہا کہ اس بندے نے یہ جو زندگی گزار لی ہے نا، یہ بڑی اچھی ایک زندگی گزر گئی ہے، گزر گئی لہجہ زندگی کا، اور بیگانہ کوئی کہے کہ اس کی جو گزری ہوئی ہے بڑی کمال کی ہے۔ اصل کمال ہے اس میں۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی ظاہری زندگی میں جو معاشرہ ترتیب دیا نا مختصر سے 23 سالوں میں، پہلے صرف مدینے کی ریاست، پھر مکہ فتح ہوا، پھر مکہ بھی شامل ہوا، پھر عرب کے کچھ علاقے شامل ہوئے، حتیٰ کہ غزوہ تبوک بھی حضور کی زندگی میں ہی ہوا جو شام کی سرحد بنتی ہے۔ وہاں تک کا علاقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ایک اسلامی ریاست کے تحت ایک اسلامی جھنڈے کے نیچے آیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد اب صحابہ کو صدمہ حضور کی جدائی کا بھی ہے، اور دوسری اہم ترین ذمہ داری اس مذہب اسلام، دین اسلام کی بھی ہے، اور اس ریاست کی حفاظت کی بھی ہے جو پیغمبر اسلام اپنی ظاہری حیات طیبہ میں چھوڑ کے گئے تھے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد امت کی سرپرستی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے دین کو اور دین اسلام اور اس کی حفاظت کے لیے اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین انہوں نے کردار ادا کرنا تھا کہ حضور کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضور کی یہ ذمہ داریاں کس بندے کو سونپیں۔ تو جب ووٹنگ ہوتی ہے نا، ووٹنگ، تو آپ بھی ووٹ دیتے ہو، میں بھی ووٹ دیتا ہوں، ہر ایرا غیرہ، ان پڑھ، پڑھا لکھا، جاہل، پی ایچ ڈی، ووٹ سارے دیتے ہیں۔ اب پی ایچ ڈی کا ووٹ اور ایک وہ بندہ جس نے اسکول کا منہ بھی نہ دیکھا ہو، اس کا ووٹ گننے میں تو برابر ہے نا، گننے میں برابر ہے۔ اسی لیے صحیح لوگ منتخب ہو کے نہیں آتے۔ اب جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، مثلا جو شہروں کے لوگ ہیں، وہ ہم سے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یہ دیہاتوں کے لوگ بندے صحیح منتخب نہیں کرتے، یعنی کہ بندے کا اپنا جو ایک انتخاب کرنے کا معیار ہے، وہ اپنے اس معیار کو سامنے رکھ کر بندہ اس کا انتخاب کرتا ہے۔ کوئی اس لیے بندہ منتخب کرتا ہے کہ جناب تھانے کچہری میں کام شام ہوگا، اپنی برادری کو دبانے کے لیے فلانا بندہ میرا ساتھ دے گا، تھانے میں میرا ساتھ دے گا، لہذا اس لیے میں فلاں کو ووٹ دوں۔ تو اپنا نمائندہ اس نیت سے چنتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اس روئے زمین پر وہ جماعت جس کو میرے نبی محمد مصطفیٰ نے تیار کیا تھا، اب ان کے انتخاب کا عالم کیا ہوگا۔ جب حضور پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام جنہوں نے ڈائریکٹ میرے نبی سے دین سیکھا، میرے نبی سے دیانت سیکھی، میرے نبی سے امانت سیکھی، اب ان سب نے حضور نبی کریم کے پردہ فرما جانے کے بعد امت کی زمام اقتدار جس بندے کے ہاتھوں میں دی، انہوں نے بیعت کی جناب سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پہ، کیونکہ مولا علی نے فرمایا، کسی نے پوچھا نا کہ آپ نے بھی بیعت کر لی، تو مولا کائنات نے فرمایا میں کیوں نہ کرتا، میں اکثر حضور سے سنتا تھا، حضور کی زبان پہ اکثر یہ جملہ ہوتا تھا،
میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ آئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ بیٹھے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا، میں ابو بکر اور عمر مسجد میں آئے، میں ابو بکر اور عمر مسجد سے نکلے، میں ابو بکر اور عمر فلاں میدان میں گئے۔ مولا علی سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے بھی ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو مولا علی نے فرمایا میں کیوں نہ کرتا، میں حضور سے اکثر یہ جملہ سنتا تھا۔ اور پھر میرے نبی نے اپنی آخری بیماری میں اپنے مصلے پہ جس بندے کو کھڑا کیا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، تو نماز میرا دین ہے، تو علی نے اس شخص کو اپنی دنیا کا امام بنایا جس شخص کو علی کے نبی نے علی کے دین کا امام بنایا تھا۔ اب ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو حضور نبی کریم نے مختصر سے عرصے میں 23 سالوں میں جو تبدیلی معاشرے کے اندر پیدا فرمائی تھی کہ آپ کے آنے سے پہلے انسانیت کا جنازہ نکل چکا تھا، اخلاقیات اٹھ گئے تھے، انسان اخلاقیات کے نام سے ناواقف تھا، جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہا تھا، اور انسانیت گناہوں کی آلودگی میں لتھڑ کے دم توڑ رہی تھی۔ ایسے عالم میں مصطفیٰ جلوہ افروز ہوئے، تو انہوں نے 23 سالوں میں مختصر عرصے میں نہ صرف حالات بدلے، نہ صرف نظام بدلا، بلکہ لوگوں کی پسند و ناپسند بدلی، مزاج بدلا۔ وہ انسان جو اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے منڈیوں پہ لے جا کے فروخت کرتا تھا اور آواز لگاتا تھا کسی کو نوکرانی چاہیے تو یہ میری ماں ہے، میرے کسی کام کی نہیں، میں بیچنا چاہتا ہوں، سستے داموں بیچ دوں گا، یہ لے جاؤ۔ اس انسان کو اتنا تبدیل کیا میرے مصطفیٰ نے کہ اس انسان کو فرمایا یہ مائیں کندھوں پہ اٹھا کے منڈیوں پہ بیچنے والی چیز نہیں، بلکہ تمہاری جنت میرے رب نے ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ وہ نوجوان جو پہلے ماں کو بیچتا تھا، وہ اپنی جنت ماں کی خدمت کر کے اس کے قدموں میں تلاش کرنے لگ گیا۔ میرے نبی نے مزاج بدلا، فطرت بدلی، پسند و ناپسند بدلی۔ پہلے وہ ریاض صرف مدینے تک محدود تھی، پھر مکہ بھی ساتھ شامل ہوا، مکہ فتح ہو گیا، پھر تبوک کا واقعہ بھی حضور کی ظاہری زندگی میں ہوا، شام کی سرحد تک جو عرب کا علاقہ ہے وہ ایک ریاست کے تحت آ گیا۔ جب حضور پردہ فرما گئے تو پردہ فرمانے کے بعد کئی جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہیں پہ ایک عورت نے بھی ایک علاقے میں نبوت کا اعلان کر دیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ کچھ لوگ مرتد ہو گئے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا نبی فوت ہو گئے لہذا اسلام لانے کا کیا فائدہ، وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے وہ مرتد ہو گئے۔ ایک گروپ کسی علاقے میں ایسا بھی تھا، اس نے پیغام بھیجا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اذانیں بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھیں گے، تمہارے ساتھ جہاد بھی کریں گے، صرف ایک چھٹی ہمیں دے دو کہ یہ سال کے سال جو ہمیں زکوٰۃ دینی پڑتی ہے نا، یہ ہم سے بڑا مشکل کام ہے، اس کی چھٹی دے دو۔ حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ نے صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی حضور ہم چمکھی لڑائی لڑ رہے ہیں، ایک تو حضور کے پردہ فرمانے کی پریشانی، دوسرا جو مرتد ہیں ان کے خلاف جہاد، تیسرا جو جھوٹے نبی ہیں ان کی سرکوبی، اور یہ جو چوتھے نمبر پہ معاد ہے اور جو اسلام کی سرحدوں پہ ملک شام اور کیسر روم نے فوجیں بھیجی ہوئی ہیں ان کا بھی ہمیں مقابلہ ہے، اور پانچویں نمبر پہ یہ ہے کم از کم یہ لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں، کم از کم نمازیں تو پڑھتے ہیں، کم از کم ان کے قبیلے سے اذان کی آواز آتی ہے، کم از کم وہ کہتے ہیں کہ ہم روزے رکھیں گے، کم از کم یہ تو ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، صرف زکوٰۃ کا ہی انکار کرتے ہیں نا، تو آپ ان سے ابھی نہ ٹکرائیں، ان کو ابھی رہنے دیں، ان سے بعد میں نپٹیں گے، پہلے دوسرے لوگوں سے نمٹ لیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اتنے سخت ہوا کرتے تھے، میرے نبی کے جانے کے بعد تمہاری سختی کہاں گئی؟ اے عمر سن لو، وہ دین جو میرے پیغمبر نے آخری زندگی میں ہمیں چھوڑ کر، وہ دین جو چھوڑ کر آپ گئے اور ہمیں عطا فرمایا، اس میں ایک ذرہ برابر کمی ابو بکر صدیق برداشت نہیں کرے گا۔ اگر کسی کی زکوٰۃ ایک اونٹ کی نکیل کی رسی کے برابر بھی رہ گئی،
ابو بکر اس سے بھی جنگ کرے گا، ہر ایک سے جنگ کرے گا، دین میں کمی اور بیشی نہیں کرے گا۔ حضرات محترم، خیال یہ تھا غیر مسلم لوگوں کا، اس زمانے کے غیر مسلموں کا یہ خیال تھا کہ پیغمبر کے پردہ فرمانے کے بعد پیغمبر کی قائم کی ہوئی ریاست کو اگر مسلمان صرف بچانے میں کامیاب ہو جاتے تو ان کی بڑی کامیابی تھی، لیکن 2 سال یا 2.25 سال کے عرصے میں جناب صدیق اکبر نے نہ صرف کہ اس معاشرے کو بچایا، نہ صرف وہ ریاست بچائی، نہ صرف کہ منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا، نہ صرف کہ مرتدین سے جہاد کیا، نہ صرف کہ جھوٹے نبی جنہوں نے دعوے کر دیے تھے جھوٹی نبوت کے ان سے جہاد کیا، نہ صرف کہ ملک شام پہ جہاد کیا، ابو بکر صدیق نے صرف یہ نہیں کہ اس ریاست کو بچایا، صرف بچا لیتے تو پھر بھی ہم کامیابی سمجھتے، کیونکہ یہ ابتدائی سال بڑے مشکل تھے مسلمانوں کے لیے۔ حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد، حضور کے دنیا چھوڑ جانے کے بعد یہ وقت بڑا مشکل تھا، صرف سنبھالا دیتے رہتے پھر بھی بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن ابو بکر صدیق نے 2.25 سال کے عرصے میں صرف سنبھالا نہیں دیا، بلکہ وہ ریاست جو پیغمبر اسلام چھوڑ کے گئے تھے نہ صرف اس کو بچایا بلکہ آگے مزید علاقے فتح کر کے اس ریاست کو مزید پھیلا کر اسلام کا پرچم ایک وسیع رقبے پر پھیلا کے ثابت کر دیا کہ اے کائنات والو، جو دین محمد عربی چھوڑ کے گئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حقیقی معنوں میں اس دین کے محافظ ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کا پردہ ہو گیا 2.25 سال 2.5 سال بعد، پورے 2.5 نہیں 2.25 سے اوپر، تقریباً اس کے بعد 63 سال کی عمر میں صدیق اکبر فوت ہو گئے۔ صدیق اکبر کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کی۔ کیوں بیعت کی؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر نبی بن کر آتا، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ عمر کی زبان پہ رب بولتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا لم ارا عبقریا من الناس یفری فریا، میں محمد نے اپنی زندگی میں ایسا عبقری بندہ، خوبیوں سے مالا مال شخصیت عمر کے علاوہ کوئی نہیں دیکھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو جماعت میرا نبی تیار کر گیا تھا، اس جماعت نے جناب حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ان کو کیا کیا؟ بیعت کر کے خلیفہ منتخب کر لیا۔ حضرت عمر فاروق اگر صرف وہ ریاست بچا لیتے جو صدیق اکبر چھوڑ کر گئے تھے تو دنیا اسلام بہت بڑی ان کی کامیابی سمجھتے، لیکن نہیں، حضرت عمر فاروق نے صرف وہ بچائی نہیں بلکہ اس کو پھیلایا۔ وہ ریاست جو حضور کے زمانے میں صرف مکہ اور مدینہ اور عرب کے کچھ علاقوں پر مشتمل تھی، صدیق اکبر کے دور میں ملک شام کی سرحدوں تک چلی گئی، اور صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق کے دور میں پھر عمر فاروق نے نہ صرف حضور کی نیابت کا حق ادا کیا بلکہ اس ریاست کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مسلمان پھر آگے بڑھتے چلے گئے، مصر بھی فتح ہوا عمر فاروق کے دور میں، عراق فتح ہوا عمر فاروق کے دور میں، اور اسی طرح فلسطین فتح ہوا عمر فاروق کے دور میں۔ اور جب مسلمانوں کی افواج فلسطین پہنچی تو وہاں کے جو پادری ہیں انہوں نے کہا کہ ہم مسجد اقصی کی چابیاں دے دیتے ہیں، فلسطین کی شرط یہ ہے کہ ہم نے گورنر کو نہیں دینی، وہ ابو عبیدہ بن جراح کو نہیں دیں گے، ہم وہ سپہ سالار تھے نا، ہم یہ چابیاں بغیر جنگ کے دے دیں گے اگر تمہارا خلیفہ آ گیا۔ حضرت عمر فاروق کو خط لکھا گیا، جناب یہ معاملہ ہے، آپ نے فرمایا اگر خون ریزی کے بغیر علاقہ فتح ہوتا ہے تو میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے ایک غلام لیا، مدینے سے نکلے، اس سے کہا کہ آدھے راستے میں تم سوار ہو گیا، آدھے راستے میں میں سوار ہوں گا۔ باری باری سوار ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ جب فلسطین کے سرحد میں پہنچے ان لوگوں کے سامنے وہ آگے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔
تو قدرتی طور پر نمبر تھا سواری کا، غلام کا۔ غلام سواری پہ سوار ہے اور عمر فاروق نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جو سوار ہے یہ تمہارا خلیفہ ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں نہیں، یہ اس کا غلام ہے، ہمارا خلیفہ وہ ہے جو غلام کو سواری پہ بٹھا کے اس کی باگیں پکڑ کے آگے آ رہا ہے۔ اتنے میں دوڑ کے ابو عبیدہ بن جراح عمر فاروق کے قریب آئے، عرض کیا حضور یہ بڑے متمدن قسم کے لوگ ہیں، مہذب قسم کی، یہ ان کا معاشرہ ہے، کمیونٹی بڑی اچھی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو حضور آپ کم از کم یہ لباس تو بدل لیتے، آپ کے لباس پہ 14 پیمند لگے ہوئے ہیں، یہ لباس بدل لیتے، یہ تو بڑے متمدن اور مہذب قسم کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا او ابو عبیدہ بن جراح، میری یہ عزت، عمر کی یہ عزت کیا عمر کے لباس کی وجہ سے ہے؟ عمر کی یہ عزت کیا عمر کی سواری کی وجہ سے ہے؟ عمر کی یہ عزت کیا عمر کی ذات کی وجہ سے ہے؟ نہیں، عمر کی یہ عزت اللہ کے دیے ہوئے دین اسلام کی وجہ سے ہے، مجھے لباس بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 25 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ 25 لاکھ مربع میل کا مطلب یہ نہیں 25 لاکھ مربع، اس کا مطلب ہے مشرق سے لے کر مغرب تک 25 لاکھ میل اور شمال سے جنوب تک 25 لاکھ میل۔ یہ سلطنت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں۔ تو جب اسلام پھیلا نا، تو کوئی بھی دین جب کسی علاقے میں جاتا ہے نا تو فطرتی بات ہے، نفسیاتی بات ہے کہ اس علاقے میں اس کے 2 قسم کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک قسم کے دشمن تو وہ ہوتے ہیں جو اس علاقے کے پرانے مذہب کے مذہبی رہنما ہوں۔ مثلاً اب جن علاقوں میں اسلام پہنچا ان علاقوں میں کہیں آتش پرست تھے، کہیں مجوسی تھے، آگ پرست، آتش پرست، کہیں ستارہ پرست، یہ آسمان کے ستاروں کی پوجا کرنے والے، کہیں بت پرست۔ اب جن علاقوں میں اسلام گیا تو قدرتی طور پر ان علاقوں میں دشمن کی 2 قسمیں ہونی تھیں۔ ایک قسم کے وہ دشمن جو اس علاقے کے پرانے مذہب کے مذہبی رہنما تھے، وہ دشمنی کرتے ہوئے سامنے آئے کہ انہوں نے تو ہمارا مذہب ہی ختم کر دیا۔ اور دوسرے قسم کے سیاسی لوگ جن کی ان علاقوں میں حکومتیں تھیں، چودراہٹ تھی، جن کی گورنریاں تھیں، جن کی عمارتیں تھیں، جن کی وزارتیں تھیں، جب مسلمانوں نے وہ علاقے چھینے اور فتح کر لیے اور اسلام کا پرچم لہرانے لگا تو دوسری قسم کے دشمن کون بنے؟ سیاسی لوگ۔ تو یہ 2 قسم کے لوگ اسلام کے بنے دشمن۔ اب جب اسلام کے یہ 2 قسم کے دشمن بنے تو انہوں نے اکٹھ کیا، یہودی اور عیسائی اور یہ مجوسی اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے، جس طرف یہ رخ کرتے ہیں اس طرف ہی فتوحات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، اور وہ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے تو ان کو اندر سے توڑو۔ انہوں نے کہا کیسے توڑیں؟ انہوں نے کہا پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ ان کا یہ جو خلیفہ ہے نا، جن کا نام عمر ہے، جس عمر سے اس وقت کی سپر پاور کانپ جاتی ہے، جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے اس زمانے میں 2 سپر پاور تھیں، ایک روس اور ایک امریکہ، ایک تو ختم ہو گئی، ایک اب بھی ہے۔ اسی طرح اس زمانے